ایک دفعہ اور بلند آواز سے درود پڑھ دی محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شب ولادت حضرت سید ساجدین زین العابدین علی ابن الحسین صلوات اللہ وسلام علیہ، اللہم صل علی محمد۔ حضرت حجت کی بارگاہ میں مل کر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کے جد بزرگوار کی ولادت کی شب ہے، اور امام سجاد کی جو ولادت کی تاریخیں ہیں آپ حضرات کے علم ہے کہ ایک شعبان میں منائی جاتی ہے اور ایک جمادی الاولیٰ میں بھی منائی جاتی ہے، نیمہ جمادی الاولیٰ کو۔ لیکن بہرحال کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت اور دیگر جو شخصیات ہیں معصومین کے علاوہ بھی، ان کی شہادت کی تاریخوں میں بھی یا وفات ہے بعض، تو اس میں اختلاف ہے، ولادت کی تاریخوں میں اختلاف ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ جو مشہور ہے اس میں منا لیا جائے، اور دو دفعہ سال میں ذکر ہو جائے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے بہرحال۔ اور شعبان کا پہلا ہفتہ تقریباً گزر چکا ہے، اور اس میں آپ کے حضرات کے علم میں ہوگا کہ جمعرات کا اور پیر کے روزے کی بہت تاکید ہے، پورے شعبان کے روزوں کی تاکید ہے، جمعرات کے اور پیر کے روزے کی تاکید ہے۔ اور جمعرات کے دن جو روزہ رکھے گا تو روایت کے اندر موجود ہے کہ تتزین السماوات، آسمانوں کو سجایا جاتا ہے جمعرات کے دن، اور فرشتے کہتے ہیں پروردگار جمعرات کے دن جس نے روزہ رکھا ہے تو اس کی مغفرت فرما اور اس کی حاجتوں کو پورا فرما۔ جمعرات کے دن روزہ رکھنا، جمعرات کے دن 2 رکعت نماز پڑھنا۔ دن کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی سورج نکلا اور جب سورج ڈوبے گا اس کے درمیان کبھی بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں جمعرات کے دن شعبان میں۔ پہلی رکعت میں الحم کے بعد 100 دفعہ قل هو اللہ، دوسری رکعت میں بھی الحم کے بعد 100 دفعہ قل هو اللہ۔ اور جب یہ 2 رکعت نماز پڑھ لی بالکل صبح کی نماز کی طرح ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ پہلی رکعت میں الحم کے بعد کتنی دفعہ قل هو اللہ؟ 100 دفعہ۔ دوسری رکعت میں الحم کے بعد 100 دفعہ قل هو اللہ، پھر اس کے بعد اسی طرح سے پورا وہ رکوع، سجدہ، سلام، تشہد، اور پھر نماز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کے بعد 100 دفعہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو روایت کے اندر ہے کہ جو یہ نماز پڑھے گا 20 حاجتیں اس کی خدا دنیا کی پوری کرے گا، 20 حاجتیں اس کی آخرت کی پوری کرے گا۔ کثرت کے ساتھ استغفار، جس حد تک ہو سکے ضرور صدقہ دیجیے کسی بھی حوالے سے۔ کسی کو شخص کو دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ باہر سڑک پہ کوئی کام کر رہا ہے، محنت مزدوری، پانی کی بوتل خرید کے دے دی، صدقے کی نہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پانی کی بوتل میں تمام بیماریاں آپ کی چلی جائیں گی، نہیں، یعنی قربتاً اللہ۔ اور پھر اس کے بعد روزہ، نماز، استغفار، کثرت کے ساتھ صلوات ماہ مبارک شعبان میں، یہ تمام چیزیں انسان اللہم صل علی محمد۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ احزاب کی آیت ہے کہ ہمارے یہاں بہت سی جگہ بہت مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی مومن پکارتا ہے اور بلند آواز سے پڑھتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، یقیناً خدا و ملائکتہ، اور خدا کے فرشتے یصلون علی النبی، اپنے نبی پر حضرت ختمی مرتبت پر درود بھیجتے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، صلو علیہ، درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اب یہاں پر ہے تو اس میں ہمارے پیغمبر حضرت ختمی مرتبت کا ذکر، لیکن درود کے سلسلے میں گفتگو ہوگی، اور درود کے سلسلے میں وہ ہستی کہ جس نے درود کے رازوں پر سے پردہ اٹھایا، 12 اماموں میں سے ایک تو خود خدا ہے کہ جس نے اصول اور قانون دیا، بنیاد دی درود کی سورہ احزاب میں، یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اور اس کے بعد اس درود کی حقیقت کیا ہے، روایات نقل کی، 5ویں امام نے روایت نقل کی، بیان فرمائی، 6ٹھے امام نے روایات بیان فرمائی کہ درود کا مطلب کیا ہے۔ اور جب یعنی خود آپ اس درود کے بارے میں گفتگو کریں گے، جب آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو اس کی حقیقت کیا ہے، درود کا مطلب کیا ہے۔ راوی نے پوچھا، میں تمام جو 3-4 روایتیں ان کو ملا کر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو یہ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں، 3-4 روایتوں کو ملا کر، اور پھر ہم اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ راوی نے پوچھا 6ٹھے امام سے کہ ابن رسول اللہ، خدا تو درود بھیج رہا ہے، سمجھ میں آ گیا، اور پھر ہم بھی درود بھیجیں تو کیا مطلب؟ تو امام نے فرمایا خدا درود بھیج رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے اپنے پیغمبر کو، ہمارے نانا کو خلق کیا ان تمام عیبوں سے پاک کر کے کہ جو انسانوں کے وجود کا حصہ ہے، اور برأہ، مبرہ کیا، منزہ کیا کہ جو نقائص، جو خامیاں انسانی وجود کا لازمہ ہیں وہ ہمارے نانا میں اور ہمارے رسول میں نہیں ہیں۔ پروردگار عالم جب درود بھیجتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اور پھر ہم جب درود بھیجتے ہیں اپنا رسول اللہ تو کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہم جب درود بھیجتے ہیں تو یہ اس عقیدے کا اعلان ہے کہ مخلوقات میں جو خامیاں ہیں وہ رسول خدا میں نہیں ہیں۔ خالق کا کام کیا ہے کہ حبیب ہم نے تمہیں خلق ایسے کیا کہ تمہیں بغیر کسی عیب کے خلق کیا۔ مخلوق کا کام کیا ہے کہ ماننا، ایمان رکھنا کہ یا رسول اللہ آپ کسی بھی کوئی بھی عیب آپ میں وجود نہیں رکھتا۔ ایک تو یہ اللہم صل علی محمد وعلی محمد، یہ 2 مرحلے سمجھ میں آ گئے، خالق کا درود، مخلوق کا درود۔ پھر امام نے فرمایا اب جو درود بھیجتا ہے، لیکن عقیدہ اس کا یہ نہیں ہے کہ میرا حبیب، اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، رسول خدا ختمی مرتبت درود بھیج رہے ہیں، آپ میں درود بھیج رہا ہوں، لیکن میرا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہر عیب سے پاک ہیں۔ فرمایا 6ٹھے امام نے فما صلی علیہ، اس نے درود بھیجا ہی نہیں۔ صبح سے شام تک آپ بیٹھ کے 24 گھنٹے 10,000 درود بھیج دیجئے، مالا جب تسبیح پڑھتے رہی، تسبیح پڑھتے رہیے آپ، جب آپ کو یقین ہی نہیں ہے اس بات کا، یعنی کیا مطلب؟ خوب توجہ کیجئے گا، خدا کی بارگاہ سے، بارگاہ احدیت سے، بارگاہ ربوبی سے، عالم غیب سے درود نازل ہوتا ہے ختمی مرتبت کی ذات تک، کن اجزاء کے ساتھ، کس نورانیت کے ساتھ، کون سی برکتوں کے ساتھ؟ خدا کب سے خدا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ، میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میرا نکتہ نہیں ہے، کسی ہمارے دوست نے بتایا کہ مولانا وہ جو عشق رسول خدا میں مبتلا ہو اور اس آیت کو پڑھ چکا ہو، اس سے آپ سوال کریں کسی بھی وقت، شانہ پکڑ کے ہلائیں اس کا کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے، کیا صرف وہی جواب دے گا؟ لہذا خدا جو درود عالم غیب سے بھیج رہا ہے، جب خدا بھیجے گا درود، کچھ برکتیں ہوں گی، کچھ نورانیت ہوگی، لطف ہوگا، عنایتیں ہوں گی، خدا کے تحفے ہوں گے ختمی مرتبت پر۔ وہ تحفے کیا ہیں؟ حبیب ہم نے تمہیں خلق کیا بغیر کسی عیب کے۔ کون سے عیب کے؟ کون سے نقص کے؟ یعنی رسول خدا کے جسم مبارک پر اگر دشمن کی تلوار لگے گی تو زخم نہیں ہوگا، رسول خدا کو درد نہیں ہوگا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔
جو انسانی نجاستیں ہیں ان سے دور ہیں. امتحان دینا ہے رسول خدا کو انسانی قالب میں، انسانی سانچے میں رہ کر. امتحان الہی درد و تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے، لیکن وہ نقص، وہ خامیاں کہ جو انسانوں کے وجود میں ہیں. کون سی خامیاں، کون سی دوریاں جو انسانوں کے وجود میں ہیں، اور رسول خدا کے وجود میں کون سی طہارت ہے، کون سی نجاستیں ہم اور آپ کے وجود میں ہیں کہ جو ہم کو خدا سے دور کیے ہوئے ہیں، کون سی طہارت رسول خدا کے وجود میں جو خدا سے قریب کیے ہوئے ہیں. یہ تو حضور میں نہیں بتا سکتا، لیکن میں قرآن کی روشنی میں اتنا کہہ سکتا ہوں، اتنی طہارت ہے، اتنی طہارت ہے کہ جب خدا کا جی چاہا، اب خدا کا جی تو ہوتا نہیں ہے، جب خدا کا دل چاہا اس نے آیت زمین پر بھیجی، اور جب خدا کا جی چاہا اس نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا. کتنا پاس بلایا، کتنا پاس بلایا. اب یہ آپ حضرات کو میں نہیں بتاؤں گا، اشارہ کو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی قاب قوسین کی منزل پر اگر کوئی پہنچا تو وہ صرف اور صرف حسنین علیہم السلام کے نانا پہنچے. اب آپ کے بابا نہیں پہنچے تو میں کیا کروں سرکار، درود بھیجیے حسنین کے بابا کے بارگاہ میں. لہٰذا جب گئے سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل نے کیا فرمایا، اے حبیب خدا قد وطعت موقعا یا موطئا، اے حبیب خدا آپ نے قدم وہاں رکھے ہیں کہ لم یطع، کہ وہاں پر آپ سے پہلے نہ نبی مرسل نے قدم رکھے نہ ملک مقرب نے، اور میں جو جبرائیل امین ہوں اگر کچھ انگوش برابر بھی آگے چلا جاؤں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا. یعنی میری حدود اس سے آگے نہیں ہے، اب آپ اس سے آگے جائیے. تو آپ کی سمجھ میں آیا کہ طہارت کتنی ہے ختمی مرتبت کی. اس عقیدے کے ساتھ جو درود بھیجے، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ صاحب دیکھیے، اچھا میں مثال دے دوں، بچے بھی، نوجوان بچے موجود ہیں اور ہماری نوجوان بچیاں بھی موجود ہوں گی. آپ نماز پڑھنا، بہترین وضو کیا آپ نے، میں نے بہترین وضو کیا، اپنے پیسے سے پانی خریدا، خمس و زکوٰۃ دے کر، صدقات دے کر، بہترین محنت مزدوری کر کے مصلی خریدا، سجدگاہ خریدی، سب تمام، گھر کا کرایہ بھی دے رہا ہوں، غصبی گھر نہیں ہے. لیکن میں نے کہا اللہ اکبر، پتہ نہیں اللہ اکبر ہے بھی کہ نہیں ہے. اللہ اکبر، اچھا دو خدائیں کہ تین ہیں بھی کہ نہیں ہیں. نماز پڑھ لیتے ہیں، حرج نہیں ہے کوئی، کم از کم کمر کا درد صحیح ہو جائے گا، گھٹنوں کی ورزش ہو جائے گی. بڑے خضوع والا والدین 4 مت کے برابر میں نے کھینچا بھی. فرشتے کیا کہیں گے؟ کہیں گے پروردگار کیا نماز پڑھی؟ خدا کہے گا وہیں پہ رکھو نماز کو. کیوں؟ یہ ہم کوئی نہیں مانتا. تو جس طرح سے عبادت ربوبی میں آپ پر لازم ہے کہ آپ پروردگار عالم کا نہ کوئی شریک مانے، نہ اس کو اس کے مخلوق کی طرح مانے، اس کو جسم و جسمانیات سے مبرہ مانے. خدا کھانا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا، خدا کے بیوی بچے ہیں کہ نہیں ہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو اپنے وجود میں اتاریں. جب آپ جا کے نماز پڑھیں گے تو کہا جائے گا نماز پڑھی. نماز کے 2 حصے ہیں، ایک ظاہری عبادت اور ایک دل میں عقیدہ توحید کا. اسی طرح سے رسالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور اس کے بعد رسول خدا کو اپنے مقام سے نیچے لے آئے. آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، اپنے برابر رسول خدا کو لے آئے. آپ پریشان ہیں کہ رسول خدا آپ یہ بھی کرتے ہیں، اچھا ویسے بھی ہوتا ہے، اس طرح سے بھی ہوتا ہے، آپ تو ہماری طرح ہیں، تو یہ کر لیا. رسول فلاں چیز کھا لیتے تھے، فلاں چیز پی لیتے تھے. جو دنیا میں ایک اچھا عیسائی، ایک اچھا یہودی، ایک اچھا ہندو کام نہ کرے، وہ آپ نے رسول سے منسوب کر دیے، اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے رہیے. نہ آپ کی اذان آسمانوں تک جائے گی، نہ نماز. نبی کریم نے کیا فرمایا؟ چھٹے امام نے کہا کہ جو مبرہ نہ مانے فما صلی علیہ، وہ جتنے لاکھوں ہزاروں کروڑوں دفعہ درود بھیج دے اس نے درود بھیجا ہی نہیں. لہٰذا پروردگار عالم کی نورانیت، پروردگار عالم کی برکتیں، پروردگار کا لطف، پروردگار کا کرم، پروردگار کی تجلیات رسول خدا پر جب آ رہی ہیں، چھٹے امام نے فرمایا تو کس طرح سے آ رہی ہیں؟ وہ جو نقص، جو خامیاں، جو کمیاں، جو بری صفات انسانوں میں ہو سکتی ہیں، پروردگار نے نبی کو ان تمام خامیوں سے ہٹا کر پیدا کیا. یہ پروردگار عالم کی طرف سے تجلیات آئیں رسول خدا پر. آپ کو کیا حکم ہے کہ جب درود بھیجو تو یہ مان کر بھیجو کہ رسول خدا کے وجود میں کوئی خامی نہیں ہے.
آپ کا عقیدہ مطابق ہونا چاہیے پروردگار کی بھیجی ہوئی تجلی کے. یعنی پروردگار جس نور کو تو نے خلق کیا تھا میں اس کو اسی طرح سے مانتا ہوں. یہ تو بات ختم ہو گئی ختمی مرتبت کے حوالے سے. ایک اور معنی ہے درود کا، کہ جو درود کا معنی ہمارے پاس اصول کافی میں ہے کہ السلام علیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بھئی یا رسول اللہ آپ پر سلامتی ہو. نہیں، رسول کے بارے میں جو بات ہے نواسوں سے پوچھو، رسول کے بارے میں جو بات ہے رسول کے بیٹوں سے پوچھو، ان سے پوچھو جن کی رگوں میں سیدہ کا طیب و طاہر خون دوڑ رہا ہے. کہا یا ابن رسول اللہ السلام علیک کا مطلب کیا ہے؟ خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں. فرمایا چھٹے امام نے کہ رسول دنیا سے چلے گئے، خدا نے رسول خدا کو خلق کیا، پھر رسول خدا کے بعد پروردگار عالم نے رسول کے وصی کو خلق کیا، پھر اس کے بعد رسول کی دختر گرامی کو خلق کیا، اور پھر اس کے بعد رسول کے دونوں بیٹوں کو خلق کیا، اور اس کے بعد رسول کے جانشین 9 اماموں کو امام سجاد سے لے کر حضرت صاحب العصر والزمان تک خلق کیا، اور اس کے بعد خداوند تبارک و تعالی نے ائمہ کو خلق کیا. ان 9 اماموں کو 9 کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جناب امیر حضرت امام مجتبیٰ سبط اکبر پہلوٹی کے نواسے، بڑے نواسے، اور اس کے بعد چھوٹے نواسے سبط اصغر، یہ 3 امام ہو گئے. بچے کتنے؟ 9. بقیہ پھر 9 اماموں کو پنجتن کے بعد خلق کیا. جب ان کو خلق کیا تو خدا نے رسول خدا سے وعدہ کیا کہ دیکھو دنیا میں بڑے کٹھن دن گزریں گے تمہاری اولاد پر، بہت ظلم ہوگا، بہت تکلیفیں ہوں گی، لیکن حبیب گھبرانا. یہ میں خلاصہ پیش کروں اپنے الفاظ میں سمجھا کر، لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ میں ہو بہو روایت کا ترجمہ کر رہا ہوں. بار بار کیوں کہہ رہا ہوں میرے الفاظ ہیں؟ اس کا مطلب نہیں کہ میری بڑی تحقیقات ہیں، میں بہت خواجہ طوسی ہو گیا ہوں یہاں پر، یہ علامہ نہیں. مطلب آپ سمجھ لیں کہ میرے الفاظ شامل ہیں. کل آپ جا کر روایت پڑھیں اور یہ الفاظ نہ ملے پریشان مت ہوئیے گا، کیونکہ عربی کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو اگر اردو کے الفاظ کے ذریعے ان کے فاصلے کو، اس گیپ کو نہ بھرا جائے تو آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. تو کہا خدا نے کہ حبیب گھبرانا مت، یہ تمام ظلم ہوں گے، تکلیفیں سہے گی تم اور تمہاری اولاد، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب ہم دنیا کو تمہاری اور تمہاری اولاد اور تمہارے سچے چاہنے والوں کے لیے جائے امن قرار دیں گے. اور بیت معمور، وہ امن و امان والا بیت جو خانہ کعبہ جس بیت معمور کے نیچے بنا ہے، اس کو تمہارے لیے امن و امان قرار دیں گے. اور پھر اس کے بعد تمہارے دشمنوں سے یہ موقع ہم چھینیں گے کہ تم کو رتی برابر اذیت نہ دے سکے، تمہاری اولاد کو رتی برابر اذیت نہ دے سکیں. ایک بڑا طویل عرصہ رسول خدا کی اولاد اذیت میں گزارنے کے بعد رسول کے سچے چاہنے والے اور مودت رکھنے والے اہل بیت سے ایک بڑے طویل عرصے تک تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد پھر خدا نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں تم سے اے مصطفیٰ کہ تمہیں سکون دیں گے، دشمن کی کوئی ایذا اور اذیت تم تک نہیں پہنچ سکے گی، لیکن یہ ایسا ایک طویل عرصے کے بعد ہوگا. تو فرمایا چھٹے امام نے جب تم کہتے ہو السلام علیک یا رسول اللہ، تو یہ سلام وہ سلامتی ہے جس کا وعدہ رسول خدا سے اللہ نے کیا ہے ظہور کے بعد، جس کا وعدہ اللہ نے رسول خدا سے کیا ظہور کے بعد، لہذا وہ ہے سلامتی. اور تم کہتے ہو السلام علیک یا رسول اللہ، تو یہ مت سمجھنا کہ تم اپنے حصے کا، اپنے پلے کا سلام رسول خدا کو دے رہے ہو. فرمایا کہ سلامتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول خدا تک پہنچ چکی ہے، اور یہ وہ سلام اور سلامتی ہے کہ جس کا وعدہ ظہور حضرت صاحب العصر والزمان کے بعد کیا گیا. لہٰذا جب بھی تم یہ کہتے ہو السلام علیک یا رسول اللہ، تو رسول خدا کی بارگاہ میں یہ سلام پہنچایا جاتا ہے، اور رسول خدا کی روح مطہر میں اس سلام کی تجلیات، اس سلام کی تصویر تازہ ہوتی ہے. رسول کو خوشی ہوتی ہے کہ اس سلام کے ذریعے شاید وہ وعدہ جلدی سے پورا ہو جائے. تو اب آپ دیکھیں السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو پروردگار نے گناہ سے دور رکھا، غیبت نہیں کرتے تھے آپ، حرام کام انجام نہیں دیتے تھے. ایک تصور یہ ہے، ایک تصور یہ کہ اصلا کائنات بنی اس لیے کہ اللہ رسول سے اپنے وعدے کو پورا کرے. کہاں رسالت کا وہ اچھا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ رسول خدا نعوذ باللہ گناہ سے مبرہ نہیں ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ سے مبرہ ہونا، لیکن یہ ابتدائی شرط ہے.
اصل میں حقیقت مقام رسول خدا کیا ہے؟ ہم نے بے عیب خلق کیا. کیا مطلب بے عیب خلق کیا؟ جتنی چیزیں نجس ہیں عالم غیب کے مطابق ان سب سے ہمارا رسول دور ہے. ظاہری اور باطنی، تکبر، حسد، غرور، جلاپا، دنیا داری، دنیا کی طرف رغبت، ان تمام چیزوں سے دور ہے رسول. اور میں نے آپ کے سامنے ثم دنا فتدلی شب معراج والی آیت آپ کے سامنے پڑھ لی. اب یہ درود آ گیا، لیکن اب اس درود کی آفاقیت کیا ہے؟ یہ جو درود جب آپ پڑھیں گے اللہم صلی علی، اور پورا وہ درود جو آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھیں گے، تو یہ درود اس کا وسعت کہاں تک ہے؟ میں سمجھاتا ہوں آپ کو بات. ایک پانی کی بوتل ملتی ہے 10 روپے کی، اتنی سی ایک پانی کی بوتل ملتی ہے اتنی 10,000 روپے کی، ایک شاید ملے 1,00,000 روپے کی. بھائی کیا کہہ رہے ہو میاں؟ اتنی سی بوتل پانی کی شیشی 10,000 روپے کی. حضور دیکھیے یہ ایک بوتل پئیں گے نا آپ تو جسم سے سارے زہریلے مادے نکال دے گا، آپ کی ہڈیوں کو یہ فائدہ ہوگا، آنکھوں کو یہ، دماغ کو یہ، دل کو یہ. کناتے رہیے، کھانا ہضم اچھا ہوگا. اچھا یہ روٹی کتنے کی ہے؟ 10 روپے کی. یہ روٹی کتنے کی ہے؟ 1,000 روپے کی. حضور یہ کیا لوٹ مچا رکھی ہے آپ نے؟ نہیں حضور، یہ 1,000 روپے کی روٹی، یہ جو گندم اگا ہے نا، یہ گندم بغیر کسی زہریلے مادے کو نہیں چھڑکا گیا گندم کی فصل پہ. اس کو پاک و پاکیزہ طیب و طاہر پانی سے سیراب کیا گیا، جہاں سے دریائے گنگا اور جہاں سے دریائے سندھ نکلتا ہے برف پگھلتی ہے. اور یہ بنارس کے مقام کی بات نہیں ہو رہی، یہ وزیر آباد کے بعد کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان جگہوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جہاں آلودہ ہو گیا پانی. یہ جو آپ کو یہ جو روٹی دے رہا ہوں نا میں 1,000 روپے کی آپ کو، اتنی سی روٹی، اس کو سیراب کیا گیا وہیں ہمالیہ کی جڑ سے. جب پانی نکلتا ہے طیب و طاہر پاک و پاکیزہ، بس یوں اٹھائیے اور پی لیجئے، بیماریوں سے دور کرتا ہے اس سے گندم. اچھا اور کیا ہے خصوصیت؟ جب گندم اگا نا تو اس پہ کیڑے مار دوائیں نہیں چھڑکی گئیں. ارے چھڑک دیتے اس کا اثر باقی رہتا، بدن میں درد اور تکالیف ہو جاتی ہیں. پھر اور کیا ہے؟ اور یہ گندم مولانا ایسی جگہ لگی ہے کہ جہاں کی فضا میں ہوا آلودہ نہیں تھی، پاک و پاکیزہ ہوا تھی. تو اس گندم میں کیا ہے؟ ارے مولانا 50 چمڑا بنانے کے کارخانے تھے، 50 کیمیکل بنانے کے کارخانے تھے، سب کا دھواں آ کے بیٹھتا ہے اس پر. ہے یہ بھی گندم. یہ کھائیں گے تو بیماریاں ہی بیماریاں. انسان بھی کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کچھ کھان. اب آپ نے سمجھ لیا اس بات کو، مثال سمجھ لی. تو یہ پانی اور یہ روٹی کھا لیجیے مولانا، یہ روٹی کھائیے اور یہ والا پانی پی لیجیے، بس آپ کے جسم سے سارے زہریلے مادے نکل جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ صاحب آنکھوں میں کیا طاقت آتی ہے اور اسکن کیا ہو جائے گی اور دانتوں میں ایک عجیب سلسلہ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ خدا نے اپنے حبیب کو خلق کیا اس طرح سے. درود ہم بھیجتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ، یہ عقیدہ درود بھیجیے. ہمارا حبیب، اللہ کا حبیب، اللہ کا رسول، ہمارے رسول خدا حضور اکرم ہر عیب سے پاک ہیں، اس نیت سے آپ نے درود بھیج دیا. یہ جو آپ نے درود بھیجا یہ تو بھیج دیا. اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ مولانا گناہ معاف ہوتے ہیں، اور بس مولانا گناہ معاف ہوتے ہیں، اور مطلب برکت ہے. کیا برکت ہے؟ بہت برکت ہے مولانا. کیا برکت ہے بتائیے. مثلا مولانا جنت میں جائیں گے، رسول خدا کے نزدیک ہوں گے، اور کیا چیزیں ایک ایک کر کے. اگر نہ ہوتے سید ساجدین تو آپ کی سمجھ میں نہ آتا کہ کس طرح سے. اب 2 جملے میں امام سجاد کے زمانے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ کہ زمانہ کیسا ہے؟ سید الشہداء قتل ہو چکے ہیں. راکب دوش رسول کو جو شہید کر دے تو امام سجاد کی تو کوئی العیاذ باللہ ان کے زبان میں گفتگو، ان کی حیثیت ہی نہیں کوئی. تو لوگ ڈرے میں امام سجاد کے پاس نہیں آ رہے. امام سجاد نے خود بتایا کہ مکہ اور مدینہ میں میرے الفاظ کے بغیر انگلیوں پہ گن سکتے ہو تم، ہمارے اتنے کم چاہنے والے رہ گئے. اور امام سجاد کو جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ اطرق وسمت، اے سید سجاد خدا کا حکم ہے، وصیت رسول خدا کی کہ جب امام بنو سر جھکا لینا، خاموش ہو جانا، کیونکہ علم پر پردہ پڑ چکا ہے.
ہر امام نے خدا کے حکم کے مطابق جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کے مطابق ہر امام نے کار رسالت کو، کار امامت کو آگے بڑھایا۔ ایسا نہیں ہے کہ امام آج مسند امامت پر جلوہ افروز ہوا، جو جی میں چاہا کرتے رہے۔ حکم خدا کے مطابق امام چلتا ہے۔ اگر خدا کا حکم ہوگا کہ خاموش، تو امام 35 سال بھی امام اگر رہے گا، امام معصوم، تو خاموش رہے گا۔ اگر حکم ہے کہ تلوار نہ نکالنا، تلوار نہیں نکلے گی۔ اگر حکم ہے صفین میں تلوار نکالنا، تو پھر تلوار گھمسان کا رن ہوگا۔ اور پھر جناب امیر المومنین کا خطبہ وہاں موجود ہے۔ جنگ جمل کے بعد خطبہ دیا، کہا کہ اب ایسی جنگ کروں گا اس جنگ کے بعد کہ تم لوگوں کو صبر کرنے کی جگہ نہیں ملے گی کہیں۔ 63 برس کا 62 برس کا امام اس طرح سے دھمکی دے۔ یہ ایک خود جملہ 1-2 گھنٹے کی تقریر چاہتا ہے سرکار کہ میں تمہارے صبر کے پیمانوں کو لبریز کر دوں گا۔ امیر المومنین کا جملہ نہیں ہے یہ، زبان امیر المومنین کی ہے، ظاہری لحاظ سے کلام خدا کا ہے۔ اس پہ یعنی یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ خیر، تو اگر یہ بات دیکھیں ہم، تو امام خدا کے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ امام سجاد کو کیا حکم دیا گیا؟ سر جھکا دو، خاموش ہو جاؤ، کیونکہ علم پر پردہ پڑ چکا ہے۔ امام سجاد نے اسی کے مطابق پوری زندگی اپنی گزاری۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کھل کر واضح انداز میں تمام لوگوں کے سامنے اپنے علم کو کھولیں، جیسا کہ 5ویں اور 6ٹھے امام نے کیا، جیسا کہ 8ویں امام نے کیا۔ نہیں، اس طرح سے نہیں کیا امام سجاد نے۔ پھر کس طرح سے کیا؟ اس طرح سے یہ جو آپ کہتے ہیں صحیفہ سجادیوں کو زبور آل محمد، خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس انداز سے گفتگو فرمائی ہے کہ قرآن آج تک بغیر کسی تحریف کے آپ کے درمیان موجود بھی ہے، اور آپ مودت اہل بیت کے مضبوط ترین دلائل قرآن سے نکال کر پیش کرتے ہیں۔ کس طرح سے خدا نے بچایا ان دلائل کو؟ کس طرح سے خدا نے بچایا؟ توریت، زبور، انجیل میں جو تحریف ہوئی، وہ تحریف قرآن میں نہ ہونے دی۔ اب یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ خدا نے اس انداز سے رکھا کہ جب غور و فکر کرنے والے غور و فکر کریں تو تب ان کی سمجھ میں آئے کہ کون سی آیت کس چیز کی دلیل ہے۔ جو تحریف کرنے والا بدبخت اور بد نصیب و ملعون ہے، اس کی عقلی کب ہوگی کہ وہ تحریف کر سکے؟ لہٰذا خدا نے علم الہی کے ذریعے قرآن کو تحریف سے دور رکھا اور اپنے پیغامات لوگوں تک پہنچائے۔ سید ساجدین نے گفتگو کس طرح سے کی؟ کون سا زمانہ ہے؟ جو زمانہ سید الشہداء کی شہادت کے بعد کا زمانہ ہے، بڑا کٹھن زمانہ ہے۔ تو تعلیمات اہل بیت، بنیادی ترین کام کیا کیا سید سجاد نے؟ دعائیں تو بتائیں، چاند دیکھتے وقت کی دعا، عید الفطر کی دعا، عید قربان کی دعا، تمام کی تمام دعائیں، یہ سب بتائیں دعائیں۔ لیکن اس دوران یہ بھی بتایا کہ دیکھو، سمجھو یہ دعائیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ دعائیں تمہارے نبی کے نواسے کے بیٹے کی ہیں۔ اگر اس زمانے میں کوئی ہم سے زیادہ پڑھا لکھا شخص ہے، متقی ہے، عابد ہے، زاہد ہے، تو اس کی دعائیں جا کر دیکھو، اس سے تعلیم کو حاصل کرو۔ تو سید سجاد نے یہ بورڈ لکھ کر نہیں لگایا کہ سب سے زیادہ علم اہل بیت کے پاس ہے، اپنے علم کو بتایا کہ دیکھو یہ علم ہے، بغیر کوئی بورڈ لگائے ہوئے۔ جا کر ڈھونڈو۔ بھائی ہم نے بھی عربی کے ذریعے گفتگو کی، تمہاری عربی ہم سے اچھی ہے تو تم ایسی دعائیں لے آؤ۔ تم کہہ رہے ہو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہو تو ایسی دعائیں لے آؤ۔ تم جو عید الفطر کے دن کی تمہیں گفتگو کا طریقہ نہیں پتا، وہ بھی ہم بتا رہے ہیں، تو تمہارا علم کس بنیاد پہ ہم سے آگے ہے؟ یہ امام سجاد نے بورڈ نہیں لگایا، لوگ خود بخود سمجھ رہے ہیں عجیب دعائیں ہیں۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے بنیادی کام جو کیا، جو بنیادی چیز برکت سے ملی، وہ یہ کہ جو اسلام کی بنیاد تھی ان شخصیات کو واضح کیا۔ خود بخود جب آپ کے پاس دعائیں آئیں گی امام سجاد کی، فرض کیجئے کربلا کے بعد امام سجاد تشریف لائے اور امام نے دعاؤں کے سلسلے کا آغاز کیا۔ اب امام سجاد آپ کو یہ نہ بھی بتائیں کہ دیکھو میں سید ساجدین حسین ابن علی کا بیٹا، علی کا پوتا ہوں اور میرا یہ رشتہ ہے علی ابن ابی طالب سے، یہ نہ بھی بتائیں، صرف یہ کلام آپ تک پہنچا، آپ کہیں گے بھائی یہ ہے کون؟ کہیں گے یہ علی ابن الحسین۔ کون؟ حسین ابن علی کا بیٹا۔ اس کا مطلب ہے کہ خود بخود امام سجاد نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت سب سے افضل ہیں، اپنے علم کو سامنے رکھ دیا کہ تمہیں دے دیا، مقابلہ کر لو سب سے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اچھا، اب یہ جب کام ہو گیا، ایک اور چیز جو امام سجاد نے انجام دی،
کربلا کے واقعے کو دنیا کی کسی بھی تحریک میں، سیاسی تحریک میں ضم نہیں ہونے دیا. رونا اچھی صفت ہے یا بری؟ آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آئے ہیں. خدا آپ کے سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو. بہت سے لوگ اپنے والد کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آئے ہیں، بہت سے لوگ اپنی ماؤں کو، باپوں کو، اور بعض کے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں. خدا جن کے حیات ہیں ان کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرمائے، اور جن کے چلے گئے ان کو پروردگار امام سجاد کے صدقے میں بہترین برزخ میں مقام عطا فرمائے. آپ ایک دن روئیے اپنے باپ کو، 2 دن روئیے، 3 دن روئیے، 4 دن روئیے. جب بھی آپ کے پاس دوست آئیں عید الفطر کے دن، آپ اپنے والد کا قصہ سنانے لگیے. کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اپنی والدہ کے قصے سنانے لگے کہ وہ اس عالم میں شہید ہوئے تھے. دوست قطر آ جائیں گے آپ سے، میاں ان کو تمیز ہی نہیں ہے، جب جاؤ اپنے والد کا رونا روتے رہتے ہیں. ہے بات کہ نہیں ہے؟ ایک دن 2 دن امام سجاد نے گریے جیسی معیوب چیز کو خوبصورتی عطا کی آقا حسین سے جوڑ کے. اگر وقت نہیں ہے اس وقت، لیکن میں 2 جملے بتاؤں گا. اگر کوئی شخص ہو جس کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہ ہو، عبادت، دعا، مناجات، طواف، اس کا طور طریقہ پتہ نہ ہو، جب چلے تو لوگ کہیں کہ یہ کسی بے تربیت گھر کا ہے. اگر وہ گریہ کرے امام حسین کی یاد میں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں، تو لوگ کہتے ہیں کہ جیسا خود ہے ویسے ہی واقعہ ہوا ہوگا. خوب مثال دے رہا ہوں، اس کو غور کیجیے گا. لیکن ایک دفعہ وقار، جلال، عظمت، گلی سے گزر رہے ہیں، ایک مسخرہ جو الٹی سیدھی حرکتیں کر کے لوگوں کو ہنساتا ہے. لوگوں نے کہا تم نے مدینے میں ہر ایک کو ہنسا دیا ہے، سید سجاد کو ہنسا دو تو تب مانے. اس نے لاکھ الٹی سیدھی حرکتیں کی، امام سجاد کے لبوں پہ مسکراہٹ تک نہیں آئی. وقار کے ساتھ، سنجیدگی، روب، ہیبت، جبروت کے ساتھ امیر المومنین کا یہ پوتا متانت، تمکنت کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا مدینے کی گلیوں سے جا رہا ہے. جب اس مسخرے نے دیکھا کہ کچھ نہیں کیا تو اس نے آگے دوڑ کر ابا اتار لی امام سجاد کے کاندھے سے. امام نے تب بھی کوئی توجہ نہیں کیا. اصحاب جو کچھ تھے کہا یا ابن رسول اللہ اب اس کو ٹھیک کر دیں. گھر گئے، کہا اس کو میرا یہ پیغام پہنچانا، اِنَّ لِلَّهِ يَوْمًا يَخْسُرُ فِيهِ الْمُبْطِلُونَ. اس مسخرے سے کہہ دینا جو گلی میں کھڑے ہو کر یہ اوچھی حرکتیں کرتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں قیامت کا دن ایسا آئے گا کہ جس میں بے تکے، باطل، لہو لعب، بے ڈھنگے کام کرنے والے بہت گھاٹا اٹھائیں گے. بس یہ کہہ دینا. اچھا گئے، کہا کہ کیا کہا؟ ابا واپس لینے آئے ہو؟ کہا ابا واپس لینے نہیں آئے، ہمارے امام نے حکم دیا تمہیں یہ جملہ کہیں. کہا کیا جملہ؟ جیسے ہی کہا دوڑتا ہوا آیا، قدموں پہ امام کے گر گیا، یا ابن رسول اللہ معافی کا خواستگار ہوں. اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ امام نے تصرف کیا تھا کیا. تو وقار، عبادت، علم امام کا، اس علم کے بعد، اس بھاری بھرکم وزنی سنگین شخصیت کے بعد اگر کوئی پانی کو دیکھے، کھانے کو دیکھے، دریا کو دیکھے، اپنے بابا کو یاد کر کے گریہ کرے، تو اب سماج دیکھ رہا ہے کہ یہ گریہ کرنے والا معمولی انسان نہیں ہے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے گریے کو جو توقیر دی ہے، 6 اور 5ویں امام نے آ کر بتایا کہ گریے کی کیا حقیقت ہے. اس سے پہلے امام سجاد نے گریہ کر کے، میں یہ نہیں کہوں گا سکھایا، یہ توہین ہے امام سجاد کی، یہ توہین ہے سید الشہداء کی، یہ توہین ہے حضرت سید الشہداء پر گریے کی. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ سکھایا، سکھانے میں تصنع ہے، بناوٹ ہے. قلبی کیفیت یہ ہے امام سجاد کی کہ جب بھی پانی کو دیکھتے ہیں روتے ہیں. میں واقعہ کسی عالم کا واقعہ ہے کہ ان کی ماں نے انار مانگا، پیسے نہیں تھے انار دینے کے. وہ کہتے ہیں کہ کئی سالوں تک میں انار نہیں کھا سکا. یہ ایک معمولی سید سجاد کا نالین بردار عالم، سید سجاد کے قدموں کی گرد اگر اس کے امامے پہ پڑ جائے، امامے میں برکتیں پیدا ہو جائیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں کو میں اپنی ماں کو انار نہیں دے پایا، مجھ سے انار نہیں کھایا جاتا. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. لہٰذا سید سجاد نصرت نہیں کر پائے. گریہ کس انداز کا ہے، لہٰذا اس انداز سے گریہ کیا. میں پھر کہوں گا اگر سید ساجدین کی شخصیت مدینے میں ممتاز نہ ہوتی، حسین ابن علی پر گریہ ممتاز بن نہ پاتا. لہٰذا گریہ کو عزت عطا فرمائی، بیان کیا گریہ کو. اور گریہ کے اندر
سید الشہداء کی قربانی کو، واقعہ کربلا کو دنیا کی تمام سیاسی تحریکوں سے علیحدہ کر دیا۔ کس انداز سے علیحدہ کیا؟ خوب توجہ کیجیے گا۔ حسین ابن علی کیوں نکلے تھے؟ سب سے زیادہ بیٹا بتائے گا حسین ابن علی کیوں نکلے تھے، سب سے زیادہ بہن بتائے گی۔ اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ گفتگو کا موضوع نہیں ہے، لہٰذا میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ سید ساجدین نے پہلا خطبہ دیا کوفے کے بازار میں، دوسرا خطبہ دیا شام کی جامع مسجد اموی میں۔ دونوں مقامات پر جو کوفے کے بازار میں خطبہ دیا، وہاں پر 2 سطروں میں تعارف کروایا اپنا، انا علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں علی ہوں، حسین کا بیٹا، علی کا پوتا، وہ علی کے جس کا باپ ابو طالب تھا۔ اور اس کے بعد سوائے سید الشہداء کے مصائب کے 4 بنیادی مصائب کا ذکر کیا سید سجاد نے، کوئی اور بات نہیں کی۔ اور اس کے بعد جب جامع مسجد اموی میں آئے دمشق میں، تو وہاں پر جو گفتگو فرمائی وہ اپنے خاندان کی فضیلتوں کی گفتگو فرمائی۔ کس کی فضیلت کی گفتگو فرمائی؟ کہا کہ دیکھو ہم میں یہ نہیں کہ رسول، خوب توجہ کیجیے گا، باریک مرحلہ فکر ہے، یہ نہیں فرمایا کہ رسول ایسے تھے، یہ نہیں فرمایا کہ خدیجہ ایسی تھیں، یہ فرمایا رسول ہمارے، یہ فرمایا جعفر طیار ہم میں سے، فرمایا حمزہ ہم میں سے، 2 نواسے جو جنت کے سردار ہیں ہم میں سے، سیدہ نساء عالمین ہم میں سے۔ پھر فرمایا دیکھو مکہ، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من تنا فتدل فکان قاب قوسین و ادنا، کہا میں اس کا بیٹ، یعنی ساری فضیلتوں کا مرکز ہم ہیں۔ اب آپ سمجھے اگر مقصد کچھ اور ہوتا تو سید سجاد 35 برس کیوں خاموش رہے؟ مقصد شہادت سید الشہداء کیوں نہ بتایا؟ جب بھی بتایا یا یہ کہا کہ میرے باپ کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، یا اپنے خاندان کی فضیلتیں بتائیں۔ یعنی سن لو، واقعہ کربلا نام ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی کا۔ مولانا وہ نماز تھی، وہ روزہ بچانے گئے تھے، وہ یہ بچانے گئے تھے، وہ بچانے گئے تھے۔ ارے ابھی تو آپ کے سامنے پڑھا میں نے، جب تک آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ خدا ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، آپ نے نماز پڑھی نہیں۔ مولانا رکوع کیا ہے، 70 دفعہ پڑھا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پورے مخارج۔ بھائی آپ 2 خدا مان رہے ہیں، آپ خدا کو جسم مان رہے ہیں، آپ کی نماز بیکار ہے۔ مولانا نماز تو میں نے پڑھی ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، عقیدہ صحیح کیجئے پھر پڑھیے۔ مولانا میں درود تو بھیجتا ہوں لیکن رسول خدا ہم جیسے تھے، آپ نے چھٹا امام میرا فرما رہا اور آپ کا آقا اور مولا چھٹا، آپ نے درود نہیں بھیجا۔ تو سرکار اگر آپ قل لا اسألکم علیہ اجرا کے بغیر نماز پڑھیں گے تو سید سجاد نے اور سید سجاد کے والد بزرگوار نے مقصد شہادت حسین ابن علی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، یہ ایک ہے حقیقی اور باطنی یعنی اندرونی، ایک ہے ظاہری جو زیارت اربعین میں جس کی جانب اشارہ کیا گیا کہ مسلمانوں پر احسان ہے سید الشہداء کا، اور ان لوگوں پر بھی احسان ہے سید الشہداء کا جو ایمان کی حقیقتوں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ خوب توجہ کیجیے گا کیونکہ قرآن مجید نے دونوں لفظوں کو استعمال کیا، ایک وہ جو مسلمان ہے سیدھا سادہ، ایک وہ کہ جو ایمان کی حقیقتوں تک پہنچنا چاہتا ہے۔ سید الشہداء نے جو ایمان کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے اپنی شہادت کے ذریعے اس کو ایمان کی حقیقتوں سے روشناس کرایا، اور جو مسلمان بننا چاہتا ہے ایمان کی حقیقت تک نہیں جانا چاہتا اس پر بھی سید الشہداء کا احسان ہے۔ میں نے جو ابھی بات کی آپ کے سامنے کہ سید الشہداء کی شہادت کا مقصد قل لا اسألکم ہے، یہ اس کے لیے احسان ہے سید الشہداء کا، اس پر احسان ہے کہ جو ایمان کی حقیقتوں تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اس سے زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لہٰذا سید ساجدین نے ایک کام تو یہ کیا، پورے تمام کے تمام اس خطبے میں کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، کسی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو دوسری بات اسلام والی بات کی میں نے کہ اسلام اپنی جگہ پر رہے، کہا من الغالب، فتح کس کی ہوئی؟ کہا کہ اذان کا وقت آئے تو دیکھ لینا کہ باریک بات ہے، غور سے سنیے گا، دہراؤں گا نہیں۔ اس اذان کو بچانے کے لیے سید الشہداء نے قربانی دی تھی۔ جی مولانا آپ بھی یہی دیا کیجئے پھر۔ اس نماز کو بچانے کے لیے دی تھی قربانی جو وہاں یہ نماز
تو آپ بھی وہی نماز پڑھا کیجئے. سید الشہداء کو اس اذان سے کوئی کام نہیں ہے. سید الشہداء چاہتے ہیں اس اذان میں تو اشہد ان محمدن رسول اللہ ہے. تمہاری سازش تھی کہ رسول کو پہلے اپنے مقام پر لاؤ, پھر اپنے مقام پر لا کر اپنے مقام سے نیچے لے کے جاؤ اور دین کو برباد کر دو. رسول خدا کی رسالت بھولی بسری داستان ہو جائے. حسین ابن علی کے طیب و طاہر خون نے تمہاری سازشوں کی گرد جمنے نہیں دی رسالت کی گواہی پر. لہذا خوب توجہ کیجیے گا. اب اس سے زیادہ اس وقت مجال سخن نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں کہ الفاظ نہیں ہیں, اس وجہ سے کہ بہرحال آپ اس کو سمجھ لیجیے اسی طرح سے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ کس چیز کے لیے قربانی دی, کس چیز کے لیے قربانی نہیں دی, دو پہلو ہیں سید الشہداء کی قربانی کے. ایک مرحلہ اسلام پر اور ایک مرحلہ ایمان پر. یہ تفصیل ہے لیکن صاحب وہ ضعفت طالب ہو چکا ہے, نہ لوگوں کی ہمت ہے سمجھنے کی اور سننے کی. ہماری تو بہت ہمت ہے اور وقت بھی بہت ہے ہمارے پاس, صبح تک بیٹھے رہیں گے سوال کرنا ہے تو. اب آپ آئیے ذرا, اب صلوات کی وسعت اور گستردگی کو دیکھیے. 5ویں دعا ہے امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ میں. یہ کس کے لیے تھی؟ یہ تھی لنفسہ ولأہل ولایتہ, اپنے لیے اور جو لأہل ولایتہ, جو امام کی ولایت کو مانتے ہیں اور امام کی ولایت کو سمجھتے ہیں, قبول کرتے ہیں. یہ متقی انسان تھا علی بن الحسین, نہیں, ولایت کو مانتے ہیں کہ تنزل الملائکہ, ولایت کا مختصر تھا ایک اشارہ, ایک علامت, تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. شب قدر میں ادھر ادھر مت دوڑو, پہنچو سید سجاد کی چوکھٹ پر, ملائکہ جو یہ مان. اب امام فرما رہے ہیں پروردگار یا من لا تنقضی عجائب و عظمت, پروردگار تیری خلقت کی, جو تیری خلقت ہے نا, اس کی عظمتوں کے عجیب و غریب باتیں اتنی ہیں جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی. یعنی عجائبات تیرے ایسے ہیں خلقت کے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے. یہ سمجھ گیا جملہ؟ ہر چیز میں پروردگار تو نے ایک چونٹی کو بھی خلق کیا ہے تو اس کی عظمت اور اس کی عجیب باتیں کبھی ختم نہیں ہوئی. چونٹی پہ آپ تحقیق کرتے رہیے, عمر ختم ہو جائے گی, چونٹی پہ تحقیق آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ امام نے کہا. اب کیا فرمانا ہے اس کے بعد پتہ ہے؟ صلی اللہ محمد وآلہ. کیا تعلق ہے صلوات کا یہاں پر؟ کیا تعلق ہے صلوات کا یہاں پر؟ قرآن مجید میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان میں کئی دفعہ دہرایا گیا, ہر ایک دو آیتوں کے بعد. علماء فرماتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو دہرایا گیا, یہ پچھلا والا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نہیں ہے. جس نعمت کی گفتگو ہو رہی ہے اس نعمت کے ساتھ, اس کی رعایت کے ساتھ, اس کی مناسبت کے ساتھ, اس کے تعلقات کے ساتھ سمجھو. لہٰذا سب سے پہلے جب عجائب مخلوق پروردگار کی گفتگو فرما رہے ہیں سید سجاد, تو فرما رہے ہیں صلی علی محمد وآلہ, یعنی پروردگار تیری چونٹی جیسی معمولی چیز کو جس کو تو نے خلق کیا اس کے عجائب ختم نہیں ہو سکتے, تو کہاں آل محمد کے جو تیری بہترین مخلوق ہیں. جب سید سجاد بات کہیں پروردگار تیری مخلوق کی عظمتوں کے عجائب عجیب و غریب باتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی, تو سید سجاد کو کہنا چاہیے پروردگار کیا کہنے تیری قدرت کے. اے سید سجاد خدا کی قدرت پر گفتگو کیجئے. یہ آپ کیا فرمانے صلی اللہ علی محمد وآلہ. سید سجاد یہ ہے وہ تبلیغ کا طریقہ. دیکھو اگر خلقت کے مرحلے پر دیکھو گے تو آل محمد کے وجود میں وہ چیزیں ہیں نہ جبرائیل کے وجود میں ہیں, نہ میکائیل کے وجود میں ہیں, نہ اسرافیل کے وجود میں ہیں. وَيَا مَن لَا تَنْتَهِي مُدَّةُ مُلْكِهِ, پروردگار تیری ذات وہ ہے, تیری ذات وہ ہے. وَيَا مَن لَا تَنْتَهِي مُدَّةُ مُلْكِهِ, تیری بادشاہت کی مدت کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. بھائی بادشاہت کی مدت تو ختم ہوگی خدا کی, کیسے نہیں ہوگی؟ جب قیامت آ جائے گی دنیا ہی نہیں رہے گی, کس پہ بادشاہت کرے گا؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم ظاہری لحاظ سے جنت و جہنم تو ہوگی, کیا پتا خدا اس دنیا کو ختم کر دے کسی اور دنیا کو بسائے.
کس انداز سے، کس مقام پر، کس طرح سے، پروردگار تیری مملکت کی مدت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جب یہ بتا دیا تو فرمایا صلی اللہ علی محمد وآلہ، یعنی پروردگار یہ جو تیری مملکت کی مدت چلے گی، جہنم میں بھی ہم فیہا خالدون کے ذریعے، جنت میں بھی ہم فیہا خالدون کے ذریعے، یہ جو تیری مملکت کی مدت چلے گی تو آل محمد کے توسط سے چلے گی۔ یعنی کیا مطلب؟ جو وہاں جائے گا وہ اس صلی اللہ کو چھوڑ کر جائے گا، اور جو وہاں جائے گا وہ صلی اللہ کو لے کر جائے گا۔ یا من لا تفنا۔ اب اتنی سلواتیں آپ مت بھیجیے جتنی امام نے بھی نہیں بھیجی ہیں۔ یہاں پر گفتگو ختم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بہرحال سلوات کے آگے سرکار میں تو نہیں کھڑا ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اور بہرحال اب آپ بھیجیے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن مجھے ذرا بات ختم کرنے دیجیے۔ تیری مملکت کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وَأَعْتِقْ رِقَابَنَا مِن نِقْمَتِكَ، ہماری گردنوں کو اپنے عذاب کے پھندے سے نجات دے دے۔ اور پروردگار تیری ذات وہ ہے جس کی رحمتوں کے خزانے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ جب عذاب سے چھڑوانے کی بات کی تو فرمایا تیری رحمت کے خزانے، کیونکہ عذاب سے چھوٹ سکتا ہے کب انسان؟ کہ جب رحمت مل جائے۔ پروردگار ہماری گردنوں سے اپنے عذاب کے پھندوں کو ہٹا لے، اور پروردگار کیونکہ تیری رحمت کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، تو پروردگار تیری رحمت کے خزانے ختم نہیں ہوتے، گردن سے ہماری عذاب کے پھندے کو ہٹا لے۔ صلی علی محمد وآلہ۔ کیا مطلب؟ اچھا آپ عجیب کام کر رہے ہیں، یہ امام خدا کو مخاطب کر رہے ہیں اور آپ یہاں پہ خدا کی جگہ پہ بیٹھ کے درود بھیجے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، ایک اور درود بھیجیے چلیے۔ یعنی کیا مطلب؟ تیری رحمت کے خزانے ختم نہیں ہوتے، تو تم سے کیا مطلب ہے کہ رحمت کے خزانے ختم نہیں ہوتے؟ پروردگار پاسورڈ پتہ ہے کہاں تیری رحمت، وہ کہاں ہے؟ صلی علی محمد وآلہ۔ پروردگار تیری رحمت کے خزانے ختم نہیں ہوتے تو درود بھیجا۔ اچھا خزانے تو مجھے کیسے خزانے میں سے حصہ ملے؟ کہا کہ وَجْعَلْ لَنَا نَصِيبًا فِي رَحْمَتِكَ، پروردگار تیری جو رحمت ہے نا اس میں سے ہمارا بھی کچھ حصہ تو ہو، ہم کو کیوں نہیں ملے گا؟ بھائی تمہارا ہم سے کیا وعدہ ہے رحمت دینے کا؟ ہم تو تمہیں رحمت نہیں دے رہے، اگر خدا کہہ دے تو پھر نہیں۔ ایک ایسا تعلق ہے کہ خدا کی رحمت شامل حال ہوگی۔ وَيَا مَن لَا تَنْقَطِعُ دُونَ رُؤْيَتِهِ الْأَبْصَارُ، پروردگار تیری ذات وہ ہے کہ جس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ صلی علی محمد وآلہ، یعنی نصیب۔ اب آپ سمجھے، عذاب سے دوری چاہتا ہے کوئی، پروردگار کی مخلوقات کی تمجید چاہتا ہے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ معرفت الہی تک پہنچے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ رحمت الہی میں اس کا کوئی نصیب ہو، تو امام سجاد بغیر بورڈ کو نصب کیے ہوئے آؤ تمہیں بتاؤں کہ رحمت کہاں سے ملے گی، یہ نہیں فرمایا، خوبصورت دعا کی اور ہر مقام پر درود بھیج کر فرمایا کہ دیکھو یہ وہ ذکر ہے کہ رحمت الہی بھی ملے گی، محبت الہی بھی ملے گی، معرفت الہی بھی ملے گی، گردن عذاب سے نجات بھی پائے گی۔ رحمت کے خزانوں کو کسی کے دروازے پہ جا کر مت ڈھونڈو، آل محمد کے دروازے پہ ملے گی۔ وَيَا مَن تَصْغُرُ عِنْدَ خَطَرِهِ الْأَخْطَارُ، پروردگار تیری ذات وہ ہے کہ تیرے وجود کے مقابلے پہ تیری منزلت ایسی ہے کہ کسی کی کتنی بڑی سے بڑی منزلت ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تیری منزلت ایسی ہے پروردگار کہ تیری منزلت کے مقابلے میں کسی کی کیسی ہی منزلت کیوں نہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صلی علی محمد وآلہ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی عظمت الہی سے جڑنا ہے۔ صلی علی محمد وآلہ۔ وَكَرِّمْنَا عَلَيْكَ، پروردگار ہمیں عزت دے اپنی بارگاہ میں۔ پروردگار تیری ذات وہ ہے کہ جس کے سامنے ہر چھپی ہوئی خبر پہنچ جاتی ہے۔ صلی علی محمد وآلہ۔ وَلَا تَفْضَحْنَا لَدَيْكَ، پروردگار ہمارے تمام گناہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، ہمارے تمام چھپی ہوئی بری صفات تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، لہٰذا پروردگار وَلَا تَفْضَحْنَا لَدَيْكَ، جب تیرے پاس ہمارے پورے گناہ ہیں تو ہمیں رسوا نہ فرما، ہمیں بے عزت نہ کرنا پروردگار۔ صلی علی محمد وآلہ۔ عزت چاہتے ہو خدا کی بارگاہ میں؟ صلی علی محمد وآلہ۔
اللہم اغننا عن ہبت الوہابین بہبتک، پروردگار اتنے تحفے دے ہم کو، چھوٹے سے چھوٹا جو تیرا تحفہ ہوگا وہ تمام تحفہ دینے والوں کے تحفوں سے ہم کو بے نیاز کر دے گا، ہم کو بے نیاز کر دے اپنے تحفوں کے ذریعے، اب ہمیں کسی اور تحفے کی ضرورت نہ ہو۔ پروردگار جنہوں نے ہم سے رشتے کو توڑ دیا ہے نا، اور جو گھبراہٹ ہوتی ہے انسان میں، فلاں ہم سے دور ہو گیا، فلاں ہم سے بات نہیں کر رہا، فلاں ہم سے گفتگو نہیں کر رہا، تو اس گھبراہٹ کو ہمیں ختم فرما بصلتک، اپنے آپ سے جوڑ کر، اس طرح سے جوڑ ہمیں اپنے آپ سے کہ ہم تجھ سے جڑنے کے بعد کسی اور کی طرف نہ دیکھیں، اور تیرے علاوہ تیرا جو فضل ہم تک آ جائے، فضل اپنا اس طرح سے نازل فرما کہ فضل کو پانے کے بعد پھر ہمیں کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہو۔ کیسے ہوگا؟ اللہم صل علی محمد وعلی، پھر امام نے درود بھیجا۔ اچھا آخری جملہ وقد لنا، پروردگار عجیب، اب یہ عربی کی جو فصاحت اور بلاغت ہے وہ بھی امام سجاد، تشریح کرنے والا مجھ جیسا ہیچ مدان، تو سرکار یہ تو امام سجاد کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی کے ساتھ کد لنا ولا تکد علینا، پروردگار ہماری حمایت میں ہمارے دشمنوں کے خلاف جتنی سازشیں کرنی ہے کر لے، اور ہمارے خلاف کسی سازش کا حصہ مت بن۔ مطلب اب یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے جو کہ یقیناً بھونڈا ہے، اگر ثقیل اردو میں کرتا تو نوجوان بچے نہیں سمجھ پاتے، آسان اردو میں کیا تو شان سید سجاد کے کلام کے مطابق نہیں ہے، اور اس کو یوں ہی سمجھ لیجئے، کبھی کبھی کھانے میں نمک کم ہو زیادہ ہو، مرچیں کم ہو زیادہ ہو، برداشت کر لیا کیجئے، سمجھ لیجئے ایسا ہی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ یہ ایک بڑی گہری بات ہے۔ مکیدہ دعا کمیل میں جا کر پڑھیے، من کادنی فقد ہو، پروردگار جو میرے خلاف مجھے کسی جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو اپنی مشیت کے جال میں پھنسا لے۔ دعا کمیل کی فضیلت میں کیا ہے کہ دشمنوں کے شر سے بچنے کی دعا ہے، جو میرے خلاف ہتھ کنڈے استعمال کر رہا تو اس کو اپنی مشیت کے ہتھ کنڈوں میں دبوچ لے۔ پروردگار ہمیشہ جو تیری مشیت ہو، وہ میرے خلاف جو ہتھ کنڈے اور سازشیں ہو رہی ہیں، تیری مشیت ان سازشوں کو روک دے۔ پروردگار تو کبھی میرے خلاف اپنے ہتھ کنڈوں کو، اپنی سازشوں کو، اپنے قید کو، مکر کو، ہیلے کو استعمال نہ کرنا۔ اب خدا کس طرح سے سازشیں کرتا ہے یہ قرآنی بحث ہے، تفسیر میں یہاں جگہ نہیں ہے۔ پروردگار وَمْكُرْ لَنَا وَلَا تَمْكُرْ بِنَا، پروردگار تیرا مکر اور ہیلا ہمیں نہ دبوچے، ہمارے دشمنوں کو دبوچے، یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ وَأَدِلْ لَنَا وَلَا تُدِلْ مِنَّا، پروردگار ہم کو کامیابی دے، ہم سے اپنی کامیابی کو مت کھینچ، کشید مت کر۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم کو پروردگار کسی مشکل میں مت ڈال، ہمارے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کرتا رہے۔ ہو گیا؟ اچھا اب الہی آمین آپ نے کہا، امام سجاد کیا فرما رہے ہیں الہی آمین کے بجائے پتہ ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، اب ایک واقعہ ہمیشہ سنانا چاہیے، اور وہ واقعہ ہے کہ جو فرزدق نے قصیدہ میمیہ کہا تھا۔ نہیں اتنا سبحان اللہ مت کیا، شعر اچھے خاصے ہیں اس کے، اور نہیں کوئی زیادہ شعر نہیں پڑھوں گا، بس اس میں سے میں 50-60 سوچ رہا ہوں شعر پڑھ لوں۔ ساری بسم اللہ جو ہیں وہ اعوذ باللہ میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ شب ولادت ہے، بہرحال آپ مسکرا لیتے ہیں اس طرح سے، اور میں تھوڑا سا پڑھ کے ختم۔ واقعہ آپ کے سامنے، ہشام تھا خلیفہ کا بھائی، آیا حجر اسود کو چومنا چاہ رہا تھا، ازدحام تھا، میاں خلیفہ ہو گئے دمشق میں، یہاں پر مکہ مدینہ ہے۔ ایک دفعہ دیکھا کہ ایک نحیف و لاغر اندام عبادت گزار نوجوان جس کے چہرے پر عبادت کے آثار نورانی، سر جھکا کر گیا، بھیڑ کائی کی طرح پھٹی اور چھٹی، اور اس نوجوان نے جا کر حجر اسود کو بوسہ دیا۔ واپس آیا تو وہاں پر ایک شامی تھا، اس نے خلیفہ کے بھائی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا لا عارف ہو، میں نہیں پہچانتا، کیونکہ آپ پہچان لیں گے تو مشکل ہو جائے گی،
آپ بتائیں گے کہ آپ کون ہیں؟ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا، اب بھی یہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ امام نے معجزہ دکھایا ہو، تصرف کیا ہو، نہیں، یہ نہیں لگتا مجھے۔ اس طرح کے واقعات اور بھی ملتے ہیں ائمہ کے کہ جہاں پر امام نے معجزہ نہیں دکھایا ہے، خدا نے خود آگے بڑھ کر یہ عزت عطا کی ہے۔ اب اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، بس میں 5 منٹ پڑھوں گا، اس کے بعد ختم کر رہا ہوں میں۔ یا سائلی این حل الجود والکرم عندی بیان اذا طلابہ قدم، اے پوچھنے والے، تو یہ پوچھ رہا ہے کہ سخاوت اور کرم کہاں پر ہے؟ میرے پاس بیان ہے، جس کو چاہیے مجھ سے پوچھے۔ ھذا الذی تعرفہ البطحاء وطأتہ، یہ وہ ہے کہ مکہ اور مدینہ جس کے قدموں کے نشان کو پہچانتا ہے۔ والبیت یعرفہ والحل والحرم، خانہ کعبہ اس کے قدموں کو پہچانتا ہے، حرم اس کے قدموں کو پہچانتا ہے، حل یعنی جہاں پہ جا کر احرام اتار دیا جاتا ہے وہ اس کو پہچانتا ہے۔ حزبن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم، یہ جانتے ہو کس کا بیٹا ہے؟ یہ خدا کے ان بندوں کا بیٹا ہے کہ جو خدا کے بندوں میں سب سے بہترین ہیں، سب کے سب، ایک بھی بندگی میں کمی نہیں ہے۔ یہ تقی ہے، نقی ہے، طاہر ہے، علم ہے۔ ھذا الذی احمد المختار والدہ، یہ کون ہے جانتے ہو؟ احمد مختار اس کے والد ہیں۔ صلی علیہ الہ ما جری القلم، اور جانتے ہو احمد مختار کون ہے؟ میرے رب نے اس وقت سے احمد مختار پر درود بھیجنا شروع کیا کہ جب سے قلم چلنے کا آغاز ہوا۔ کون سے قلم چلنے کا؟ یہ مکتب میں تختی پر قلم کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے جب سے قلم خلقت چلا۔ درود کے ساتھ جوڑیے گا اس بات کو۔ ھذا علی رسول اللہ والدہ، اس کا نام علی ہے، رسول خدا اس کے والد ہیں۔ امسد بنور خدا ہو تہتدی الامم، جتنوں کے پاس بھی ہدایت پہنچی ہے قوموں کے پاس، وہ اسی کے نانا مصطفیٰ کے نور کے ذریعے پہنچی ہے۔ اب اس نے کہا صاحب ماتم اب اٹھ گیا ہے تو آخر تک ماتم کروں میں۔ ھذا الذی عمہ الطیار جعفر، یہ وہ ہے جعفر طیار اس کا چچا ہے۔ والمقتول حمزہ لیس حبہ قسم، اور ایک اور شہید حمزہ بھی اس کا چچا ہے جس کی محبت خدا کی مشیت سے تقسیم ہوتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی۔ ھذا ابن سیدۃ النسوان فاطمہ، یہ سیدہ نساء عالمین فاطمہ کا بیٹا ہے۔ وابن الوصی الذی فی سیفہ نقم، اور اس کا باپ جانتے ہو علی مرتضیٰ ہے جس کی تلوار میں خدا کا عذاب چھپا ہے۔ یکاد یمسکہ عرفان راحت رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم، جب یہ چومنے آتا ہے نا حتیم کو تو تم سب چاہتے ہو حتیم کی برکتوں کو اپنے ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہرے پہ لگاؤ، لیکن جب یہ آتا ہے حتیم کو چومنے تو حتیم چاہتا ہے کہ اس کی ہتھیلی کی خوشبو کو اپنے۔ وَلَيْسَ قَوْلَكَ مَنْ هَذَا بِزَائِرِهِ، امیر تم نے یہ کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا، تم نے کہہ دیا میں نہیں جانتا، تم سمجھتے ہو اس کی رسوائی ہو گئی؟ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تمہارا یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا، اس کو نقصان نہیں، تم ایک نہیں جانتے۔ وَلَيْسَ قَوْلَكَ مَنْ هَذَا بِزَائِرِهِ، تم نے کہا کہ میں نہیں جانتا اس کو کون ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیوں؟ العرب تعرف من انکرته والعجم، عرب اور عجم اس کو جانتے ہیں یہ کون ہے، تم ایک نہیں جانتے تو کیا ہو گیا، دنیا جانتی ہے۔ یغزی حیان و یغزا من محابت فلا یکلم الا حین یبتسم، سید ساجدین کی عادت یہ ہے حیا اور شرم کی وجہ سے نگاہیں جھکا کر رکھتے ہیں، ہم ان سے اس وقت تک اس کے باوجود بات نہیں کر سکتے جب تک وہ خود گفتگو کا آغاز نہ کریں۔ اور پھر فرمایا عجیب ہے، ما قال لا قط لو الا فی تشہد لولا التشہد کانت لاؤہ نعم، اس نے کبھی کسی سائل کو لا کہا ہی نہیں دے رہا، جو بھی اس سے کچھ مانگنے آتا ہے دیتا ہے۔ اگر تشہد میں بھی اشہد ان لا الہ نہ ہوتا تو وہاں پر بھی یہ ہاں کہتا۔ حمال اثقال اقوام اذا فضحوا حلو الشمائل تحلو عنده نعم،
یہ کون لوگ ہیں جانتے ہو؟ یہ آل محمد وہ ہیں کہ جب امت مصطفیٰ پر، خلقت خدا پر مشکل وقت آتا ہے تو یہ اپنے کاندھوں کو آگے کرتے ہیں امت کا بوجھ بٹانے کے لیے. ان کی شکل و شمائل، ان کی نورانیت شخصیت کی ایسی ہے کہ جب نعمتیں ان کو ملتی ہیں تو خوبصورت ہوتی ہیں. ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلو بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا. نہیں جانتا تو سن لے کہ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، اسی کے نانا پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا. کلتا یدیہ غیاث اما نفعہما یستوکفان ولا یعروہما عدم. دیکھ اس کے جو دونوں ہاتھ ہیں، جب سخاوت پر آتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے سخاوت کی بارش ہو رہی ہے، اور کبھی بھی یہ ہاتھ بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرتے. میں ایک دو شعر اور پڑھتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں، جب تک آپ ایک درود بھیجیں. بدر لہو شاہد. اب یہ آ گیا امام سجاد کے دادا تک. دادا تک آ گیا. اب دادا کا تعارف تو آپ سے تو میں نہیں کرواؤں گا، یہ آپ کے لیے توہین ہے. اب دادا کے کارنامے آپ کو یاد ہیں، شب ہجرت، بدر، خیبر. بدر لہو شاہد والشعب من احد. دادا کی بات کرتا ہے اس کے. جنگ بدر کا میدان گواہ ہے اس کے دادا کی بہادری کا، اور احد کی پہاڑی کی گھاٹی گواہ ہے اس کے دادا کی بہادری کی. والخندقان ویوم الفتح قد علموا. جنگ خندق جانتی ہے کتنا بہادر ہے اس کا دادا. مرحب جانتا ہے اس کا دادا کتنا بہادر ہے. اور تمام کے تمام مکے کی فتح جانتی ہے کہ اس کا دادا کتنا بہادر ہے. وخیبر وحنین یشہدان لہو. جنگ خیبر اور جنگ حنین گواہی دیتی ہے کہ اس کا دادا کتنا بہادر ہے. وفی قریظۃ یوم سیلم قسم مواطن قد علت فی کل نائبۃ. کہتا ہے کہ اتنی فضیلتیں اس کے دادا کی کہ میں نہیں چھپا سکتا، اور کیوں چھپاؤں ان لوگوں کی طرح سے جو اس کے دادا کی فضیلتیں چھپا گئے. ایک حدیث میں سے ایک ٹکڑا سناؤں گا. امام نے فرمایا کہ خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کہ اس شخص پر کہ ما قدم رجلن، وہ شخص کہ جو اپنے قدم کو آگے نہ بڑھائے اور ہاتھ کو آگے نہ بڑھائے، مگر یہ کہ جب تک یہ اطمینان نہ کر لے کہ یہ جو میں قدم بڑھا رہا ہوں خدا کے حکم کے مطابق حرام میں بڑھا رہا ہوں یا جائز میں. میرے قدم کہاں جا رہے ہیں؟ امام باڑے کی طرف جا رہے ہیں، سینما کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو ہاتھ میں بڑھا رہا ہوں کسی مظلوم کو تماچا لگانے کے لیے، کسی کا مال غصب کرنے کے لیے، کسی کو لوٹنے کے لیے، یہ میرے ہاتھ جو ہیں یہ کیا چیز کرنے جا رہے ہیں، جب تک یہ نہ مان لو، نہ سمجھ لو کہ یہ کام حرام ہے کہ جائز ہے، اس وقت تک اپنے ہاتھ پیروں کو آگے نہ بڑھاؤ. اگر تم نے یہ کیا، امام فرما رہے، امام سجاد، خدا کی رحمتیں ایسے شخص کے شامل حال ہوں گی. ہم سید سجاد کی ولادت کے مبارکات پیش کرتے ہیں حضرت حجت کی بارگاہ میں. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وديا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پروردگار حضرت حجت کی بارگاہ میں اس عاجزانہ ذکر کو، اس عاجزانہ محفل کو، اس منکسرانہ محفل کو حضرت حجت کے کرم کے صدقے میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما. مولا کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، خوشی عطا فرما، ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو مولا کے انصار عوان میں شامل فرما. ہم سب کے ذوی الحقوق کو پروردگار جو چلے گئے برزخ کی ہر مشکل سے نجات دلا، اور جو زندہ ہیں ان کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرما. ایک مومنہ کی برین سرجری ہوئی ہے اور دعا کی درخواست کی ہے کہ پروردگار دعا ہے کہ امام سجاد سلام اللہ علیہ کے صدقے میں اس مومنہ کو اور ایسی جتنی بھی مومنات علیل ہیں، بیمار ہیں، ان کو شفا کامل عاجل عنایت فرمائے. آپ حضرات جو یہاں پر آگے کوئی تنگ دست ہے، نادار، قرضدار، پریشان حال، بے اولاد، بے روزگار، کسی مشکل میں گرفتار ہے، اس امام باڑے کی جو خدمت کر رہے ہیں، آپ حضرات جو آئے، مومنات جو آئیں، قدم رنجہ کیا،
قدم چلاتے ہوئے اٹھاتے ہوئے آپ یہاں تک آئے، جو گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، جو بعد میں دیکھیں گے، جو اس امام باڑے میں رضاکارانہ طور پہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، کسی بھی حوالے سے قلیل یا کثیر یا خطیر یا حقیر یا عظیم، امام سجاد جانتے ہیں۔ پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خانوادہ نورانی جنہوں نے ہم کو امام باڑہ فراہم کیا، ان کے خانوادے میں قیامت تک کے لیے محبت امیر المومنین کو قائم و دائم فرما، ان کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں۔